امریکہ کا بڑے ممالک کے ساتھ تجارتی جنگ کا آغاز، چین، کینیڈا، میکسیکو پر نئے ٹیرف کا اطلاق۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف عائد کرنے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ کینیڈا سے امریکہ برآمد کیے جانے والے سامان پر منگل سے 25% ٹیرف عائد ہوگا۔ میکسیکو سے امریکہ برآمد اشیاء پر بھی 25% ٹیکس نافذ ہوگا۔ چین سے امریکہ بھیجی جانے والی اشیاء پر 10% ٹیکس لگایا جائے گا۔ میکسیکو نے اب تک سب سے زیادہ تعاون کیا۔ کسی ملک نے ٹیرف پر رد عمل دیا تو اس سے نبٹنے کی بھی تیاری ہے۔ وائٹ ہاؤس دیرینہ اتحادی اپنے ہمسائے کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات سے کینیڈین جی ڈی پی کو بلین آف ڈالرز کا نقصان پہنچے گا۔ کینیڈین میڈیا۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا امریکی اقدام پر رد عمل میں اہم اعلان متوقع۔ نام نہاد دوست نما دشمن کچھ بھی کریں، ان کو شکست ضرور ملے گی۔ غیر ملکی آقاؤں کے علاقات جو دہشت گردی میں ملوث ہیں ان سے آگاہ ہیں۔ یہ عناصر منافقت کا دوہرا معیار اپنا کر در پردہ دوسری طرف سے کھیل رہے ہیں۔ جب بھی ضرورت پڑی دشمنوں کا قلع قمع کریں گے۔ دشمنوں کو قوم اور مسلح افواج کی قوت سے شکست ہوگی۔ مادر وطن اور عوام کے دفاع کے لیے دہشت گردوں کو انجام تک پہنچائیں گے۔ بلوچستان کے عوام کی فلاح و بہبود اور سیکیورٹی اولین ترجیح ہے۔ بلوچستان میں قیام امن اور ترقی کے لیے صوبائی حکومت کی حمایت جاری رکھیں گے۔ آرمی چیف نے فوج، ایف سی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کاوشوں کو سراہا۔ جنرل سید آصم منیر کا دورہ بلوچستان۔ آرمی چیف کو بلوچستان میں سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ سینئر سیکیورٹی اور انٹیلیجنس حکام کی بھی بریفنگ میں شرکت۔ جنرل سید آصم منیر کی منگوچر حملے کے شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی بھی نماز جنازہ میں شرکت۔ آرمی چیف نے سی ایم ایچ کوئٹہ میں زخمیوں کی عیادت بھی کی۔ جنرل آصم منیر نے دفاع وطن کے لیے جوانوں کے غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ ارض پاک سے 23 دہشت گردوں کا صفایا۔ قلات کے علاقے منگوچر میں دہشت گردوں کا حملہ۔ ایف سی کے 18 جوان جامع شہادت نوش کر گئے۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت جوابی کارروائی میں 12 دہشت گرد جہنم حاصل۔ سیکیورٹی فورسز کی ضلع ہرنائی میں کارروائی کے دوران 11 دہشت گرد مارے گئے۔ کارروائیوں میں دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے بھی تباہ۔ بلوچستان میں 24 گھنٹوں میں مختلف کارروائیوں میں مجموعی طور پر 23 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ دہشت گردوں نے منگوچر میں روڈ بلاک کرنے کی کوشش کی۔ بزدلانہ کارروائی کا مقصد معصوم شہریوں کو نشانہ بنا کر بلوچستان کا ماحول خراب کرنا تھا۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو کامیابی کے ساتھ ناکام بنا دیا۔ مقامی آبادی کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے 12 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا۔ بہادر سپاہیوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ بلوچستان اور ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ آئی ایس پی آر۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی قلات میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ 18 سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ صدر مملکت نے کارروائی کے دوران 12 دہشت گرد جہنم حاصل کرنے پر سیکیورٹی اہلکاروں کی بہادری کو سراہا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے۔ پاکستانی عوام ملک کا امن خراب کرنے والے عناصر کو مسترد کرتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی قلات میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ کارروائی کے دوران 12 دہشت گرد جہنم حاصل کرنے پر سیکیورٹی اہلکاروں کی بہادری کو سراہا۔ زید داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ شہداء کی خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شہید جوانوں کی بہادری پر فخر ہے اور شہداء قوم کے ہیرو ہیں۔ خیبر پختونخوا کے علاقے درابند میں خانو زوئی لیویز کی گاڑی پر فائرنگ۔ 4 لیویز اہلکاروں سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ نامعلوم افراد کی فائرنگ سے گاڑی کو آگ لگ گئی۔ لیویز اہلکار نجی ڈرائیور کے ہمراہ چوری کے ٹرک کی برآمدگی کے لیے جا رہے تھے۔ جاں بحق لیویز اہلکاروں کی میتیں درابند اسپتال منتقل کر دی گئی۔ فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کار ایجاد۔ صدر مملکت نے 3 ججوں کے اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلے کر دیے۔ تبادلے سندھ، لاہور اور بلوچستان ہائی کورٹ سے کیے گئے۔
लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू का सिंध हाई कोर्ट से इस्लामाबाद तबादला, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया। वजारत कानून ने जजों के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रोजनामा दुनिया की मुस्नद खबरें शाया करने की रवायत बरकरार, जजेस के तबादले की खबर पहले ही कायरीन को दे दी गई थी। जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास, 8 वकला को एडिशनल जज तैनात करने की मंजूरी। फराह जमशेद, इनामुल्लाह, काजी जवाद शामिल, अब्दुल फियाज, मोहम्मद औरंगजेब, सिब्तुल्लाह खान, सादिक अली के नाम भी फहरिस्त का हिस्सा हैं। सलाउद्दीन, मुदस्सर अमीर, तारिक आफरीदी के नामों की मंजूरी भी दी गई है। एजेंडे के मुताबिक 9 जजेस की तैनाती होना थी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने 10 जजेस की तकर्री का कहा। कुरम में असिस्टेंट कमिश्नर पर हमले की तहकीकात में हम पेशरफ, पुलिस ने 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर दिया। तफ्तीश के लिए मुतल्लिका इदारों के हवाले दहशतगर्दों की करार हुसैन और मेसन के नामों से शनाख्त हुई। मजीद मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। बुशहरा में फायरिंग वाक़यात के मुल्जमान के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज हैं। बुशहरा हमले पर इंतजामिया के इकदाम, बुशहरा के शहरियों के लिए पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड समेत दीगर सरकारी सहूलतों की फराहमी मुअत्तल। पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुरम जरगे से असिस्टेंट कमिश्नर पर हमला करने वालों की हवालगी का मुतालबा कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ कुरम के इलाके बुशहरा में फायरिंग वाक़े में असिस्टेंट कमिश्नर जख्मी हुए थे। वाक़े में 3 एहलकार भी जख्मी हुए, जिनमें से एक दम तोड़ गया। पहली मरतबा घर खरीदने वालों को टैक्स में मुकम्मल छूट देने की तजवीज़। रियल एस्टेट और हाउसिंग शोबे की बहाली का वर्किंग पेपर तैयार। वज़ीर-ए-आज़म को टास्क फोर्स की सिफारिशात भिजवा दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का सिफारिशात का जायजा लेने के लिए 3 फरवरी को इजलास बुलाने का फैसला। रिहायशी घरों के लिए इजाफी मंजिल की तामीर की इजाज़त देने की तजवीज़। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स शरह कम करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने और कम आमदन तबके को सब्सिडी देने पर गौर। घरों की तामीर के लिए कर्जे देने का ऑप्शन भी ज़ेर गौर। मरीम नवाज ने ज़री ट्यूबवेल सोलराइजेशन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। ज़री ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए कुरानंदाजी की। पहले फेज़ में पंजाब भर में 8000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब ज़री ट्यूबवेल के लिए 10 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए 5 लाख रुपए सब्सिडी देगी। पहले फेज़ में ज़री ट्यूबवेल की सोलराइजेशन जून तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। 87% डीजल, 13% बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल होंगे। ज़री ट्यूबवेल की सोलराइजेशन का मंसूबा काश्तकारी में इनकलाब लाएगा। फसल की पैदावारी लागत में नुमाया कमी होगी, काश्तकार खुशहाल होगा। किसान कार्ड, एग्री इंटर्नशिप समेत हर प्रोजेक्ट काश्तकार के लिए आसानियाँ और बेहतरी ला रहे हैं। वज़ीर आला स्पीकर कौमी असम्बली का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का फैसला। तहरीक इंसाफ और हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटियाँ तहलील की जा चुकी हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने ताहाल मुज़ाकराती कमेटी को बाकायदा डी-नोटिफाई नहीं किया। अयाज सादिक अब भी मुज़ाकरात जारी रखने के ख्वाह हैं। स्पीकर की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का हुक्म है। तर्जमान कौमी असम्बली। वो क्या चाहते हैं? आइन और कानून की बालादस्ती। पीका एक्ट अमेंडमेंट, वो ख़वातीन और हज़रात मेरे जो साथी हैं मीडिया के यहाँ पे खड़े हैं, ये तलवार आपके लिए और हमारे लिए तैयार हुई है, मेरे इन वकला के लिए तैयार हुई है। अपना हुकूमत के लिए पूरे का पूरा खिलवाड़ कर दिया। ये दोनों चीज़ें इस तरह की हैं जो कि तलवार के तौर पे पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए और आपके फ्रीडम ऑफ लॉ, आपका लॉ के खिलाफ ये इस्तेमाल होंगी। इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान होश के नाखुन ने ये लोग जमहूरियत और कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ा पीका एक्ट और डिजिटल नेशन बिल के लिए वोट दिया।
ہم نے سینٹ اور قومی اسمبلی میں دونوں بلوں کی بھرپور مخالفت کی. یہ چاہتے ہیں پاکستان میں جمہوریت اور آزادی اظہار رائے نہ ہو. ملک میں آئین و قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. ملک کے معاشی حالات ٹھیک نہیں. سرمایہ کاری کیسے آئے گی؟ حکومت کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو. پہلے کی طرح ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ چیز نہ کریں. میرا تو پہلے بھی اسی طرح جب 26 نومبر تھا انہوں نے اسی طرح ڈیٹیں پک کی تھی. پاکستانی گورنمنٹ کا یو ایس گورنمنٹ کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے اور اسی سلسلے میں میں بھی گیا تھا. وہاں پہ کافی سارے سینیٹرز اور کانگریس مینوں کے ساتھ ملاقات ہوئی. لیکن آپ کو نتائج انشاءاللہ تعالیٰ کچھ چیزیں صرف سوشل میڈیا کی ڈیمانڈ پہ چلتی ہیں, کچھ چیزیں حقیقت میں ہوتی ہیں. تو آپ کو حقیقت میں کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں, کچھ آنا شروع ہو جائیں گی. ابھی تک تو وہ فون کال نہیں آئی. محسن نقوی کی پی ٹی آئی کو 8 فروری کا جلسہ نہ کرنے کی درخواست. پوچھا جائے پی ٹی آئی والے کیا چاہتے ہیں؟ پہلے بھی انہوں نے ایسے ہی تاریخیں دی تھی. ابھی تک بانی پی ٹی آئی کے لیے امریکہ سے کوئی کال نہیں آئی. دورہ امریکہ کامیاب رہا. اچھے نتائج سامنے آئیں گے. پاکستان کے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. ایف آئی اے میں تبدیلیاں لا رہے ہیں. انسانی سمگلرز کے خلاف بھرپور ایکشن ہو رہا ہے. 14 شہروں میں پاسپورٹ کاؤنٹرز بنائیں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی میڈیا ٹاک. جی ایچ کیو حملہ کیس کی تحقیقات میں ہم پیشرفت بشرا بی بی کو 31 مقدمات میں شامل تفتیش کرنے کا حکم. عدالت نے مزید 2 گواہوں کے بیانات قلم بند کر لیے. شواہد کی نقول مطلوبہ تعداد میں فراہم نہ کرنے پر عدالت کا سخت نوٹس. ایس ایس پی آپریشنز کو طلب کر لیا. بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 8 فروری تک توسیع.